بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران ریاض خان۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کیونکہ منگل کا دن ہے، عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے جیل جائیں گی، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی، اور آج کے دن میں انہوں نے اپنی پارٹی سے اور عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لینے والوں سے یا عمران خان صاحب کے ووٹرز اور سپورٹر سے ایک اپیل کر رکھی ہے۔ یہ اپیلیں انہوں نے ماضی میں بھی کی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ کس کس کو ہم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران، سینئر قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس منگل کو اڈیالہ جیل پہنچیں تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء اور اہل خانہ کو فوری طور پہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا، ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس ڈوگر جو ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ انہیں اس غیر قانونی قید سے بلا تاخیر رہا کیا جائے۔ اب معاملہ تو یہ ہے، جو عدالت نے کرنا تھا وہ تو عمران خان کے ساتھ کر دیا، اب تو وہ ان کی مرکزی اپیلیں سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نظام عمران خان کو لمبے عرصے تک دوبارہ قید رکھنے کے در پہ ہے، اور جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لکھ کر دے گی ایکچولی فیصلہ تو وہی ہونا ہے۔ یہ عدالتیں تو اب ایسا لگتا ہے ربر سٹیمپ ہیں، جو انہیں کہا جائے گا ویسا ہی یہ فیصلہ کر دیں گے، اور اس کی گواہی تو اب ابصار عالم نے بھی دے دی ہے، باہر سے کوئی بندہ کیا بات کرے گا۔ یہ عمران خان کی بہنوں نے اپیل کی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف آج آئے گی؟ یہ بہت اہم ہے۔ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو۔ سینیٹرز عمران خان صاحب کے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ صرف اراکین اسمبلی کو 300-350 بنتے ہیں، اور اگر ان سب کے ساتھ 10-10 12-12 لوگ بھی ہیں تو یہ 4-5 ہزار آدمی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ واقعی میں وہاں پہ آ کر ایک ایک گاڑی میں خود آ جائیں اور ایک ایک گاڑی اپنے ساتھ لیں، ایک ایک کار کو، تو یہ 5000 آدمی اڈیالہ کے باہر اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اراکین اسمبلی کر سکتے ہیں، لیکن نارملی وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو احتجاج کا اعلان کیا تھا احمد خان نیازی نے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کینسل کر دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں اصلی اطلاعات آ رہی ہیں۔ عمران خان کی بہنوں نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنے کا کیا فائدہ، اور ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پشاور میں لانگ مارچ کریں، آپ سوابی میں لانگ مارچ کریں۔ بھی لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر آپ کو اسلام آباد کی طرف کرنا پڑے گا، یا آپ کو پنجاب میں کرنا پڑے گا، آپ کو سندھ میں کرنا پڑے گا، آپ کو بلوچستان میں کرنا پڑے گا، جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ لانگ مارچ کریں یا احتجاج کریں تو وہ تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف یہ احتجاج ہے، کسی اور کے خلاف تو احتجاج نہیں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہیں خالد خورشید، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں بار بار لانگ مارچ کرنا چاہیے، اگر ناکام ہو جائیں تو دوبارہ تیاری کر کے پھر لانگ مارچ کرنا چاہیے، اگر پھر ناکام ہو جائے تو پھر تیاری کر کے پھر 3 ماہ کے بعد لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہائی نہیں مل جاتی۔ تو وہ چپکے رہے سسٹم کو، جیسے عمران خان صاحب کی بہنیں چپک گئی ہیں سسٹم کو، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال آج بڑا امتحان ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کا، عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا، اور عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لینے والے سینیٹرز، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے اراکین کا، صوبائی وزراء کا، وزیر اعلیٰ کا، ان سب کا، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں جنہیں بہت سارے عہدے ملے ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، تو ان سب کا بھی آج امتحان ہے۔ عمران خان کی فیملی نے صرف عمران خان کے لیے بلایا، اپنے لیے نہیں بلایا۔ یاد رکھیے گا، عمران خان کی بہنوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ذات کے لیے آؤ، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ہمارے مقدمات کے لیے آؤ، انہوں نے کہا جی اپنے لیڈر کے لیے آؤ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، تو آؤ آ کے اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے کوشش کرو۔ اب دیکھتے ہیں وہ آ رہے نہیں آ رہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج ایک بہت بڑا مذاق کر دیا ناظرین پاکستانیوں کے ساتھ۔ یہ اتنا بڑا مذاق ہے اور اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے خیال میں اس سال کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ شہباز شریف نے کابینہ کے اراکین سے ان کی 2 سالہ کارکردگی پر رپورٹ مانگ لی، یعنی جو وزیر ہیں شہباز شریف کی کیبنٹ میں، وہ شہباز شریف کو بریفنگ دیں اور بتائیں جناب کہ 2 سال میں آپ نے کیا کام کیا اور کیا کام نہیں کیا، یعنی آپ کی کارکردگی کیسی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اب کچھ نئی وزارتیں بھی انہوں نے قائم کرنی ہیں، وزیروں کو نیوں کو لے کر آنا ہے بیچ میں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تو بڑی سخت زیادتی ہے بیچارے وزراء کے ساتھ، سویلینز کے کنٹرول میں تو پاکستان کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تمام چیزیں تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ بات وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بار بار کہتے ہیں کہ فوج چیزیں کنٹرول کر رہی ہے، ہم تو ساتھ بلا وجہ ہیں، اور یہ حکومت بار بار کہتی ہے، وزیر دفاع بھی کہتا ہے۔
نہ ان کے پاس سویلینز کے پاس اختیار ہے اور نہ ہی ان کے پاس مینڈیٹ ہے. ایک ہائیبریڈ نظام جس کو دوگلا نظام کہتے ہیں وہ پاکستان میں چل رہا ہے. آپ وزیر دفاع سے کیا پوچھیں گے؟ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. وہ تو ایک فوج کے چھوٹے موٹے معاملے کے اندر کسی کپتان یا کسی لیفٹیننٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ لیول کے اوپر بھی بیچارہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وزیر دفاع کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بیچارے سے آپ کیا حساب مانگیں گے جب اختیار ہی نہیں ہے؟ پھر وزیر خزانہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ معیشت تو ساری کی ساری عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں. SIFC بنائی ہے, ہر جگہ پہ ایک جرنیل بٹھایا. تو جس طریقے سے عاصم منیر صاحب معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا, تو یہ آپ کس طریقے سے ایک وزیر کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں؟ ویسے بھی آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے. وزیر خزانہ فوج کا اپنا آدمی ہے, وہ آپ کی کابینہ کا بندہ نہیں ہے, نہ آپ اس کو پہلے جانتے تھے. پھر وزیر داخلہ سے آپ سوال کر نہیں سکتے, وہ تو جناب آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر دیتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی, آپ کو پتا ہے ان کی تعلق داری ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ. اس بنیاد کے اوپر وہ خود بھی ایک ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں, تو ان سے تو آپ سوال کر نہیں سکتے. یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بڑی مہربانی محسن نقوی صاحب کی کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند نہیں کیا. پھر خارجہ پالیسی میں آپ اسحاق ڈار سے کیا پوچھیں گے بیچارے سے؟ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا خارجہ پالیسی سے. ساری خارجہ پالیسی تو عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں, سارے دورے وہ کرتے ہیں, ہر جگہ ملاقاتیں وہ کرتے ہیں. یہ تو خانہ پوری کے لیے وزیر خارجہ رکھا ہوا ہے. یہ بیچارہ کیا جواب دے گا وزارت خارجہ کے حوالے سے؟ تو وزارت اطلاعات جو ہے وہ سارا کا سارا ISPR کنٹرول کر رہا ہے. پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہیں. یہ تو ایک اشتہار دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے. وزارت اطلاعات سے آپ کیا پوچھیں گے؟ تو یہ بیچارے وزراء کے ساتھ زیادتی ہے کہ انہیں اختیار دیتے کوئی نہیں, بعد میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, آؤ 2 سال ہو گئے, بیٹھ کر حساب دو. پاکستان کا تجارتی خسارہ مزید بڑھ گیا ہے. یہ میرے سامنے خبر موجود ہے, BBC کے اوپر یہ خبر چھپی ہے. یعنی حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ کیبنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب دو. پہلے آپ قوم کو تو حساب دیں کہ آپ نے کیا کیا. شہباز شریف صاحب سے گندا نظام حکومت ہم نے آج تک پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا کمزور حکمران جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمانڈ نہیں ہے, اور ایسا حکمران جو صرف سلوٹ کرنے کے لیے, تعریفیں کرنے کے لیے, جوتے پالش کرنے کے لیے, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2026 میں ملک کا تجارتی خسارہ 4.07 ارب ڈالر تک پہنچ گیا, جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں لگ بھگ 19% سے زیادہ ہے. یہ میں کوئی عمران خان کے دور سے موازنہ نہیں کر رہا خسارے کا, میں انہی کے دور سے موازنہ کر رہا ہوں خسارے کا, اور یہ اپنے ہی دور کے ریکارڈ توڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ماہانہ بنیاد پر خسارے میں 43.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جو بیرونی شعبے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان میں برآمدات میں وہ انہوں نے بیڑا غرق کیا, پاکستان کی ساری انڈسٹری انہوں نے تباہ کر دی. جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان سے بھاگ گئے, جو رہ گئے ہیں وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی ہوش نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں. اب آ جائیں ناظرین ذرا کچھ انٹرنیشنل خبروں کی طرف. تو سب سے پہلے جو خبر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ رپورٹ ہوا جو انٹرنیشنل میڈیا میں, گو کہ اس کی تصدیق ایران نے نہیں کی, لیکن معاملہ ہوا کیا وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں. آبنہ ہرمز کو امریکہ زبردستی کھلوانا چاہتا ہے, لیکن ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ آبنہ ہرمز کو کھلوانے سے زیادہ ایران کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ کچھ بین الاقوامی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ دوبارہ جنگ شروع کر سکتا ہے. اب ایسے میں انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے کہ ایران نے UAE پہ حملہ کر دیا, اور یہ خبر آتی ہے کہ ایران نے کوئی 4 میزائل یا ڈرون مارے ہیں UAE کے اوپر, اور UAE نے انٹرسیپٹرز کے ذریعے سے ان کو ناکام بنایا. پھر فجیرہ کی بندرگاہ کے اوپر کوئی آگ لگی ہے, اس کے مناظر بھی شو کیے گئے, اور بین الاقوامی میڈیا نے اور مغربی میڈیا نے اس کے اوپر کافی کوریج کی ہے. مگر ایران نے اس کی تردید کر دی ہے. ایران نے کہا جی ہم نے UAE کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا, بلکہ انہوں نے فجیرہ میں تیل کی تنصیبات پر حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکی فوجی کارروائی ہے, یہ سب زبردستی جہازوں کی نقل و حرکت کو بحال کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. واشنگٹن جو ہے وہ فوجی مہم جوئی بند کرے. اب اس کو ذرا آپ سمجھیں کہ 2 طرح کے سٹیٹمنٹ ہیں میرے پاس, ایک امریکہ سے اور ایک ایران سے. ان سٹیٹمنٹس کے اندر نا ساری کہانی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں ایڈمرل بریڈ کوپر, یہ کیا بیان دے رہے ہیں, اور ان کے بیان سے کیا خبر نکلتی ہے اور سچویشن آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے.
لیکن CNN نے اس سے پہلے ایک خبر دی ہے، اور خبر یہ دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک خفیہ ملاقات کی تھی ایڈمرل کوپر نے، اور یہ سینٹ کام کے کمانڈر ہیں، انہوں نے پہلے خفیہ ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ایک تو ملاقات وہ ہے جو میں نے رپورٹ کی، جو پوری میڈیا میں رپورٹ ہو گئی، دوسری وہ ہے کہ ایک خفیہ ملاقات کی انہوں نے، اس خفیہ ملاقات کے بعد یہ فوری طور پہ مڈل ایسٹ چلے گئے اور بحیرہ عرب میں جا کے انہوں نے اپنے مرینز کو گائیڈ کرنا شروع کیا۔ اب وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہاں سے خطے میں سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں سے؟ انہوں نے کہا کہ کروز میزائل امریکی بحریہ کے جہازوں اور تجارتی جہازوں دونوں کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن زیادہ تر تجارتی جہازوں کو ہم نے اپنا بھی دفاع کیا اور اپنے عزم کے عین مطابق تمام تجارتی جہازوں کا بھی دفاع کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کروز میزائل آئے ایران کی جانب سے، یہ اٹیک کر رہے تھے ہمارے جہازوں پہ اور ساتھ میں یہ اٹیک کر رہے تھے تجارتی جہازوں پہ، لیکن زیادہ تر انہوں نے حملہ تجارتی جہازوں پہ کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور تجارتی جہازوں کو بھی بچایا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ڈرون حملے کیے گئے اور ہم نے اپنے عزم کے مطابق ان سب کا دفاع کیا، اور پھر وہ چھوٹی کشتیاں سب تجارتی جہازوں کے خلاف جا رہی تھی جنہیں اپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹرز نے تباہ کر دیا۔ یعنی ایران کی وہ کشتیاں جو ان تجارتی جہازوں پہ اٹیک کر رہی تھی یا ان کی طرف جا رہی تھی، انہیں کچھ اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں امریکہ کے، اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ اور ہیلی کاپٹرز ہیں سی ہاک ہیلی کاپٹرز، انہوں نے تباہ کر دیا۔ یہ اب سینٹ کام کے کمانڈر کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے اوپر جو ایران کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ گزشتہ چند گھنٹوں میں آبنائے ہرمز سے ایک بھی جہاز نہیں گزرا، خلاف ورزی کرنے والوں کو فیصلہ کن طور پر روک دیا جائے گا۔ اور ایرانی فوجی نیوی کے کمانڈر نے یہ بیان دیا کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں آبنائے ہرمز سے کوئی بھی تجارتی جہاز یا ٹینکر نہیں گزرا ہے۔ امریکی حکام کے بیانات بے بنیاد اور سراسر جھوٹ ہیں۔ کوئی بھی دیگر سمندری کارروائی جو IRGC نیوی کے اعلان کردہ اصولوں کے منافی ہوگی اسے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو فیصلہ کن طور پر روک دیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز رپورٹ ہوئی ہے، اور چیز یہ رپورٹ ہوئی کہ جنوبی کوریا کا ایک بحری جہاز نشانہ بن گیا، اور اس کے نشانہ بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، کیونکہ دیکھیں نا، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے آپ کو محفوظ رستہ دیں گے اور نکالیں گے، ایران نے کہا تھا امریکہ کی باتوں میں کوئی نہ آئے، ہم ماریں گے۔ اب امریکن سینٹ کام کے کمانڈر کہتے ہیں جی ہم نے نکال لیا بہت سارے لوگوں کو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں کو نکال لیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ تعداد میں نہیں بتا سکتا، یعنی ان کے پاس بتانے کے لیے مکمل انفارمیشن نہیں ہے، یا وہ انفارمیشن دینا نہیں چاہتے۔ ایران نے، اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے غیر متعلقہ اقوام پر کچھ فائر کیے ہیں، جن میں ایک جنوبی کوریا کا کارگو جہاز بھی شامل ہے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا اس مشن میں شامل ہو جائے۔ ہم نے 7 چھوٹی کشتیاں، یا جیسا کہ وہ انہیں پکارنا پسند کرتے ہیں کہ تیز رفتار کشتیاں، وہ ہم نے مار گرائی ہیں۔ ان کے پاس اب یہی بچا ہے، یعنی یہ چھوٹی کشتیاں یہی بچی ہیں، ان کو ہم نے مار گرایا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ کل صبح ایک پریس کانفرنس کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ ڈین کین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس ہوگی اس معاملے پر۔ آپ کی توجہ کا شکریہ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سٹیٹمنٹ اس کے اوپر دیا ہے۔ اچھا، UAE نے بھی ایک، وزارت دفاع نے سٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں ایران کی جانب سے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون مارے گئے ہیں، اور ہم نے انہیں مار گرایا، یعنی یہ سارے ہتھیار ہم نے تباہ کر دیے، یہ UAE نے دعویٰ کیا۔ جبکہ ایران نے جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں جو شاٹس فائر کیے جا رہے ہیں یا راکٹ یا میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ایران نے دعویٰ کیا کہ یہ وارننگ شاٹس ہیں، یہ ہم نے اس لیے نہیں چلایا کہ ہم کسی کو مارنا چاہتے تھے، ہم نے یہ وارننگ دی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے، جو تجارتی جہاز یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں انہیں ایران کی جگہ پہ دوسرے ممالک بھی، یا امریکہ یا اسرائیل کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی تباہ کر رہے ہیں، اور وہ ایران کے خلاف ایک لڑائی کا جواز گھڑ رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے موقع ملے اور ایران کے خلاف ایک بڑی لڑائی شروع ہو سکے۔ پروجیکٹ فریڈم کو عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کوشش کر رہا ہے، مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، امریکہ اور UAE کو بدخواہوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ خطے کے اندر صورتحال خراب کروائی جا رہی ہے، آپ محتاط رہیں۔ آبنہ ہرمز کے واقعات کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، ان معاملات کا حل صرف سیاسی ہے، تو سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ اب ناظرین، میں بلومبرگ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس رپورٹ میں
چائنا کے حوالے سے بہت بڑے خطرے کا اظہار کیا گیا. یاد رہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہفتے کے بعد چائنا جانا ہے اور چین کا ان کا دورہ جو ہے اس کے لیے چائنا میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں, امریکہ میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور امریکہ یہ چاہے گا کہ چائنا کے دورے سے پہلے بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق چین کا رویہ ماضی کی نسبت بہت تبدیل ہو چکا ہے اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا نیا چیلنج بن گیا ہے. پہلے چین غیر سرکاری طور پہ یا ثالثوں کے ذریعے سے امریکہ کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں پہ پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں, ہمیں کام کرنے دیں, کاروبار کرنے دیں, ہمیں ان کے ساتھ چلنے دیں, تو وہ ریکویسٹ کر کے طریقے سے آتا تھا چائنا. لیکن اب وہ امریکن پابندیوں کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے, یعنی وہ روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ معاملات میں امریکی پابندیوں کو چیلنج کر رہا ہے. وہ یک طرفہ امریکی پابندیوں کو اب تسلیم نہیں کرتا, اور جو کچھ چین کر رہا ہے اس سے امریکہ کی ڈالر کی بالادستی ختم کرنے کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. چائنیز بینکوں کے اوپر پابندی لگانا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے, اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پوری دنیا, خاص طور پہ جو عالمی سپلائی چین ہے, وہ بہت بری طرح متاثر ہو جائے گی اگر اس وقت امریکہ نے چائنیز بینکوں کے اوپر پابندی لگائی. تو یہاں سے امریکہ اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے اگر اس پوزیشن سے, تو پھر امریکہ کا جو پابندیوں والا ہتھیار ہے وہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے گا. بہرحال ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے ٹائم کوئی اچھا نہیں چل رہا, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے ان کو فیس سیونگ مل جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کا لمبا رہنے کا منصوبہ ہے,